الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کا بیان ہے۔ صحابہ کرام وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں جن کو باقاعدہ چنا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ تمام انسانوں میں سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ جو لوگ چنے گئے اور منتخب کیے گئے انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بلند رتبے پر فائز کیا گیا۔ اسلام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام نہایت عظیم اور غیر معمولی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان، قربانی، وفاداری اور خدمت میں اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ قرآن و احادیث میں ان کی عزت و تکریم کا واضح حکم اور ان کی شان میں گستاخی پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہوئے۔ یہ آیت واضح اعلان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کا مہر ثبت ہے۔ جو شخص ان پر طعن کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے الفتح آیت نمبر 29 میں مزید فرمایا، تاکہ ان صحابہ کے ذریعے کفار کو غصہ دلائیں۔ مفسرین کے مطابق اگر کوئی شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور ان سے بغض رکھے تو اس کا دل کافروں جیسا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ترمذی شریف حدیث نمبر 3862 میں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو میرے بعد نشانہ یعنی تضحیک کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی اس سلسلے میں بے شمار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں میں سے بہترین چنا، پھر ان کے صحابہ کو ان کے ساتھ کے لیے منتخب فرمایا، لہذا تم ان کے طریقے کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلو کیونکہ وہ سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی سے بھی دل میں بغض رکھے یا زبان سے طعن کرے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات قرآن و حدیث سے اور آثار صحابہ سے ثابت شدہ ہے کہ اصحاب رسول کی شان میں گستاخی اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ قرآن پاک نے صحابہ کرام کو رضائے الہی کا مستحق قرار دیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان پر طعن کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے ذکر میں ادب، محبت اور احترام کو لازم پکڑے اور ان کی اقتداء میں زندگی گزارے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جن کی پیروی کرنے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت پا جانے کی بشارت ہو، ان کا احترام، ان کی عزت اور ان کی اقتداء اللہ رب العزت کو کس قدر پسند ہوگی۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو
اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔